بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بہتر سمجھاتے کہ ان بے بس و بے اختیار بتوں کو چھوڑو، اس کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے۔ لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں، وہ انہیں سمجھ نہ سکتے۔ اپنی ضد پر اڑے رہتے، آپ نے ان بتوں کی بے بسی کو اشکارا کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس نے ان سب کی آنکھوں پر پردہ اٹھا دیا۔ ایک دفعہ ان کا قومی جشن تھا، بڑے صنم قدا کو بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے لذیذ اور تازہ مٹھائیاں کے تھال بھر کر رکھ دیے گئے تھے۔ ساری قوم داد عیش دینے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ بت قدا اپنے پجاریوں اور عبادت کرنے والوں سے خالی ہو گیا۔ توحید الہی کا سب سے بڑا علمبردار ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید و نصرت پر بھروسہ کیے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لیے بت قدا میں داخل ہوا۔ ایک وزنی اور تیز کلہاڑا ان کے ساتھ تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بھری نظر ڈالتے ہیں۔ کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیوں کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلہاڑا اس کے کندھے پر سجا دیتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفر کی طاغوتی قوتوں کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ شام کو جب بت قدے کے خدمت گار واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر ان پر سکتہ کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ ایک حشر برپا ہو جاتا ہے۔ اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نظریات سے کون واقف نہ تھا؟ فوراً ذہن میں ان کی طرف خیال منتقل ہو جانے لگا، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود اس کے یہاں مملکت کو بھی اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع مل جاتی ہے۔ شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہنے لگے کہ پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ آپ کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم تو نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ساری مٹھائیاں اور اس کے تھال بڑے بت اور ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے؟ کلہاڑا آلائے جرم بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے ان کی درگت بنائی ہوگی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بل فعلہ کبیرہم کے جواب کی کات اس کلہاڑے کی ضرب سے بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔
کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، آخر کار یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم کہ آپ جانتے نہیں یہ بول نہیں سکتے۔ تو فرمایا جو خود بول نہیں سکتے، اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، مچھر نہیں اڑا سکتے، پھر وہ خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، جو رحیم و کریم ہے، کہ پوری خدائی اسی کی ہے۔